الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری سے کتاب الصلاۃ کا 5واں درس۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو یہ بات ثابت کی کہ نماز کے لیے انسان کے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، چھپا ہوا ہونا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد اس سے پچھلا باب جو ہم نے پڑھا تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا لپیٹنے کی ایک صورت کو بیان کیا، اور وہ صورت یہ تھی کہ اگر انسان کے پاس کپڑا تنگ ہے اور نماز کے دوران میں اگر اس کے کھلنے کا خطرہ ہے تو پھر اس کی صورت یہ بیان کی کہ اس کپڑے کو جسم کے اوپر لپیٹ کے گدی کے پیچھے لے جا کے تو اس کو گرہ دے دی جائے کہ تاکہ رکوع اور سجدے کے دوران میں انسان کا سطر نہ کھلے۔ دوسری صورت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس وہ کپڑا اگر بڑا ہے، یعنی گرہ دینے کے بغیر بھی اگر انسان کے سطر کے کھلنے کا خطرہ نہیں، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ نیچے سے دونوں بازوؤں کے یعنی دونوں بغلوں کے نیچے سے کپڑا نکال کے تو ایک کنارہ جو ہے وہ ادھر چلا جائے گا اور دوسرا کنارہ اس سائڈ پہ چلا جائے گا، تو یہ صورت بھی بالکل صحیح ہے، یعنی پیچھے سے گرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باندھا کہ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز کا باب، ملتحفا بہ، اس حال میں کہ بندہ اس کو لپیٹنے والا ہے، اس کے ساتھ اشتمال کرنے والا ہے۔ وہ آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ قال الزہری فی حدیثہ، امام زہری نے اپنی حدیث میں کہا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے التحاف کے بارے میں، نماز میں کپڑا لپیٹنے کے بارے میں جو حدیث روایت کی، شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت موجود ہے جو سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، شاید اس کی طرف اشارہ ہے، یا مسند احمد وغیرہ میں ایک روایت ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے، شاید اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں کپڑا لپیٹنے کے متعلق وہ روایت بیان کی، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں یہ کہا کہ الملتحف المتوشح، کہ الملتحف یعنی کپڑا لپیٹنے والے سے مراد یہاں پر المتوشح ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے المتوشح کی وضاحت کی کہ اس سے مراد کون سا بندہ ہے، فرمایا کہ وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو فرق کرنے والا ہے، فرق ڈالنے والا ہے، مخالفت ڈالنے والا ہے، بین طرفیہ، اس چادر کے دونوں کناروں کے درمیان، عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ، اپنے دونوں کندھوں پر، دونوں کندھوں کے اوپر چادر کا ایک ایک کنارہ ڈال دیا ہے، یعنی چادر انسان نے اپنی دونوں بغلوں کے نیچے سے نکالی، اب جو انسان کے دائیں بغل سے جو کنارہ نکل رہا ہے تو اس کو بائیں کے اوپر ڈال لیے، اور بائیں طرف سے جو کنارہ چادر کا نکل رہا تھا تو اس کو دائیں طرف کے اوپر ڈال لیا ہے۔ یہی ملتحف ہے، یہی المتوشح ہے، اور یہی اجتمال کرنے والا بندہ ہے، جیسا کہ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی، وَهُوَ الْاجْتِمَالُ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، اور یہی اپنے کندھوں کے اوپر اجتمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو تین طریقے ہیں، تین لفظ ہیں، الملتحف، المتوشح اور مشتمل، یہ تینوں کی کیفیت ایک ہی ہے، اور جیسے میں نے واضح کیا ہے کہ وہ دونوں کنارے، یعنی ایک کنارہ بائیں کندھے پہ چلا جائے گا، دوسرا دائیں کے اوپر چلا جائے گا، اسی کو ہم اشتمال کہیں گے، اسی کو التحاف کہیں گے، اور یہ کرنے والے بندے کو ہم متوشح بھی کہہ سکتے ہیں، نام الگ الگ ہیں، کیفیت ایک ہی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہودیوں کی طرح استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک تو یہ استعمال ہے کہ انسان نے نماز کے اندر استعمال کیا کہ ایک کنارہ بائیں کندھے پہ، دوسرا کنارہ دائیں کندھے پہ، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ والا استعمال نماز کے اندر منع نہیں۔ ایک استعمال نماز کے اندر منع ہے،
اور وہ ہے یہودیوں کا استعمال، یہودیوں کی طرح استعمال، اور وہ ہے کہ انسان نے اپنے پورے جسم کے اوپر کپڑا ایسے لپیٹ لیا ہے کہ اب اگر انسان نے اس کپڑے سے ہاتھ باہر نکالنے ہیں تو ہاتھ باہر نکالے گا تو انسان کا صدر ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے اس میں کہ نقصان یہ ہے کہ جب انسان نے کپڑا ان کی طرح لپیٹا ہوا ہے، یعنی وہ استعمال اگر کیا ہوا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے، تو انسان اس میں بھاگ بھی صحیح طرح سے نہیں سکتا، کسی موذی جانور سے، کسی موذی کیڑے مکوڑے سے انسان کما کو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر انسان کے ہاتھ بالکل اس کے اندر بندھے ہوئے ہیں، انسان اپنے ہاتھ باہر نہیں نکال سکتا، اور انسان جب اپنے ہاتھ باہر نکالے گا تو انسان کو اس میں اپنے صدر کے کھلنے کا خطرہ ہے۔ تو لہذا یہ والا جو استعمال ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہے، لیکن یہ والا جو استعمال ہے کہ ایک دایاں جو کنارہ وہ بائیں کندھے کے اوپر چلا جائے گا اور جو بایاں کنارہ تو وہ دائیں کندھے کے اوپر چلا جائے گا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ایک کپڑا اگر انسان کے پاس ہے اور وہ کپڑا اتنا کھلا ہے کہ اگر گرہ نہ بھی دی جائے تو انسان کا صدر کھلنے کا خطرہ نہیں، تو انسان اس طرح استعمال کر کے التحاف کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کا ایک حصہ نقل کیا کہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لپیٹا، وخالف بین طرفیہ، اور اس کے دونوں کناروں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق ڈالا، الا آتکیہ، اپنے کندھوں پر، یعنی اس کے درمیان میں فرق ڈال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دونوں کندھوں کے اوپر ڈال لیا۔ یہ والی روایت صحیح بخاری میں آگے 357 نمبر کے اوپر یہ والی روایت اتصال کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں بھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہاں پہ بنیادی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ایک کپڑا ہو اور اس ایک کپڑے کا ایک کنارہ بائیں کندھے پہ، دوسرا اگر دائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا جائے، پیچھے سے گرہ نہ بھی دی جائے، اس کیفیت کے اندر بھی نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ نے 3 روایت بیان کی ہیں۔ پہلی روایت حدیث نمبر 354 ہے صحیح بخاری کا، کہتے ہیں حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، عبید اللہ بن موسیٰ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں عمر بن ابی سلمہ، صحابی رسول ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، چھوٹے ہونے کی حالت عمر کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اور قد خالف بین طرفیہ، اس کے دونوں کناروں کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق ڈالا ہوا تھا۔ یہی روایت آگے ایک اور یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور اس میں ایک فائدہ بھی بیان کیا ہے۔ جو اوپر والی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے دونوں کناروں کے درمیان میں فرق کیا، مخالفت ڈالی، لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ مخالفت ڈال کے ان کو کندھوں کے اوپر ڈالا یا اسی طرح جسم کے اوپر ہی لپیٹ لیا ہے۔ اگلی روایت میں وضاحت یہ ہے کہ وہ فرق کر کے ان کو کندھوں کے اوپر ڈالا ہے۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 355 ہے صحیح بخاری کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى، کہ ہمیں محمد بن المثنى انہوں نے حدیث بیان کی۔ یہ اللہ رب العالمین ان کے بھی درجات بلند کرے کہ ان کے نامہ اعمال میں کتنا زیادہ اجر لکھا جا رہا ہوگا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، امام ابو یعلا جن کی مسند ابی یعلا ہے، یہ سارے محدثین ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، محمد بن المثنى ان سب کے شاگرد۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک ائمہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ بھی محمد بن المثنى
ان کے شاگرد ہیں، اب ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے جتنی احادیث جا رہی ہیں تو وہ جو احادیث انہوں نے ان سے بیان کی ہے تو وہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے اجر لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ہمیں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنی چاہیے کہ کوئی بندہ اگر کسی بندے کو تلقین کرتا ہے، کوئی حدیث سکھا دیتا ہے، کسی کی نماز کی اصلاح کر دیتا ہے، اب وہ بندہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا، آگے وہ اپنے بچوں کو سکھائے گا، نماز کی اصلاح ہوتی رہے گی تو وہ اصلاح کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث بیان کرتے ہیں وہی عمر بن ابی سلمہ ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی فی ثوب واحد، وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، فی بیت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، وقد القى طرفیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں کنارے ڈالے ہوئے تھے، علی عاتقیہ، اپنے کندھوں پر۔ یہ روایت نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں 2 فائدے پہنچائے ہیں، 3 فائدے پہنچائے۔ ایک فائدہ تو یہ پہنچایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے دونوں کناروں کے درمیان میں مخالفت ڈال کے، فرق ڈال کے ان کو کندھوں کے اوپر ڈالا ہے، جو پچھلی روایت میں جس کی وضاحت نہیں تھی۔ دوسرا فائدہ ہمیں اس حدیث سے یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جو نماز پڑھی ہے تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر پڑھی ہے، اور یہ جو عمر بن ابو سلمہ ہیں یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ تیسرا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ عمر بن ابی سلمہ نے کسی اور سے یہ روایت نہیں سنی، کسی اور کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنا، بلکہ عمر بن ابی سلمہ یہ فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی، کہ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تیسری روایت آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حدثنا عبید بن اسماعیل، کہ ہمیں عبید بن اسماعیل انہوں نے حدیث بیان کی۔ یہ عبید بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، امام ابو حاتم الرازی ان کے بھی یہ استاد ہیں، اور یہ حدیث وہی ہے عمر بن ابی سلمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، اور مشتملا بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لپیٹے ہوئے تھے، اور یہ اشتمال کی صورت وہی ہے فی بیت ام سلمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو لپیٹ کے نماز پڑھ رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، واضعا طرفیہ علی عاتقیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے، اپنے کندھوں کے اوپر ڈالے ہوئے تھے۔ اس روایت میں ہمیں ایک مسئلہ ایک فائدہ اور ملا، اور وہ فائدہ یہ کہ پچھلی دونوں سندوں میں یہ روایت ہشام بن عروہ بن زبیر، وہ اپنے والد عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، اور عروہ بن زبیر یہ والی روایت عمر بن ابی سلمہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ پچھلی دونوں اسناد میں عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع کی صراحت نہیں تھی۔ اس سند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کی ہے کہ ہشام بن عروہ ان کے والد عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ والی روایت ان سے سنی ہے، انہوں نے باقاعدہ سماع کی صراحت کی ہے کہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اس روایت کی خبر دی ہے۔ 3 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بیان کی۔ جو بنیادی مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ ایک کپڑا انسان اگر اس کو گرا نہ بھی دے، بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ نہ بھی باندھے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انسان کے صدر کھلنے کا خطرہ نہ ہو، وہ انسان اس کپڑے کا ایک کنارہ اپنے بائیں کندھے پہ، دوسرا اگر دائیں کندھے کے اوپر ڈال لیتا ہے، پیچھے سے اگر کپڑا کھلا بھی ہے، انسان اسی حالت کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ام ہانی جس روایت کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اشارہ کیا ہے، وہ روایت آگے آ رہی ہے، لمبی روایت ہے، اس میں اندر بھی کئی ایک مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہم اگلے درس کے اندر، کل والے درس کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ نماز کے اندر جو ہونے والی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے کو سامنے رکھ کے ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں، باقی دوست احباب کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں کہ تاکہ لوگ اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو آگے جو سلسلہ آ رہا ہے بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے کہ جو ان نماز کے متعلقہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔